ناظرین، کبھی وقت تھا جب دنیا دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ایک طرف امریکہ تھا اور دوسری طرف ایک ایسی طاقتور ریاست جسے دنیا سوویت یونین کے نام سے جانتی تھی۔ لیکن اس کہانی کی شروعات بہت پہلے ہوتی ہے، بادشاہت سے، ظلم سے اور انقلاب سے۔ ناظرین، 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے آغاز میں روس ایک بہت ہی پچھڑا ہوا ملک تھا۔ وہاں کے لوگ زار بادشاہ کے تحت زندگی گزار رہے تھے۔ زار نکولس دوم روس کا حکمران تھا۔ اس کے محل چمکتے تھے، خزانوں کے انبار تھے، لیکن عوام بھوکی، ننگی اور غلامی جیسی زندگی گزار رہی تھی۔ کسان فاقوں پر تھے، مزدور سسک رہے تھے اور سچ کہنے والوں کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا تھا۔ ناظرین، پھر آیا سال 1917۔ جنگ عظیم اول کے دوران روس کی حالت اور بھی خراب ہو گئی۔ خوراک کی قلت، فوجیوں کی تھکن اور عوام کی بے چینی نے ایک طوفان کو جنم دیا۔ اسی وقت لینن نامی ایک نوجوان انقلابی نے یہ طے کیا کہ اب زار کا ظلم ختم ہونا چاہیے۔ اس نے ایک پارٹی بنائی۔ اس پارٹی کا نام تھا بلشویک پارٹی۔ اس نے نعرہ لگایا، زمین کسانوں کی، فیکٹری مزدوروں کی، طاقت عوام کی۔ اور پھر ناظرین، اکتوبر 1917 میں انقلاب آ گیا۔ زار نکولس کا تختہ الٹ دیا گیا، محلوں کے دروازے توڑ دیے گئے، عوام نے اپنی حکومت بنا لی۔ اور چند سالوں بعد 1922 میں سوویت یونین USSR کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا۔ یہ کئی ریاستوں پر مشتمل ایک نئی قسم کی حکومت تھی، جو سرمایہ داری کے خلاف اور مزدوروں کی حکومت کے حق میں تھی۔ اس نئی ریاست کا مرکز ماسکو تھا۔ یہاں سے سب کچھ کنٹرول کیا جاتا، ہر چیز، ہر فیکٹری، ہر کھیت حکومت کے اختیار میں تھا۔ لوگ اب بادشاہ کے نہیں، ریاست کے ملازم تھے۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا، لوگ خوش تھے کہ اب برابر کے شہری بن گئے ہیں۔ لیکن پھر 1924 میں لینن کی موت ہو گئی اور اس کے بعد اقتدار آیا جوزف اسٹالن کے ہاتھ۔ اسٹالن ایک سخت گیر حکمران تھا۔ وہ کہتا تھا جو حکم دیا جائے وہی قانون ہے۔ اس نے ملک کو تیزی سے صنعتی بنایا، لاکھوں لوگ فیکٹریوں میں لگائے گئے، بڑی بڑی نہریں، پاور پلانٹس، ریل کی پٹڑیاں بچھائی گئیں۔ لیکن اس ترقی کی قیمت عوام نے باری چکائی۔ قحط پڑا، لاکھوں کسان مر گئے اور جو مخالفت کرے اسے یا تو مار دیا گیا یا جیل میں بھیج دیا گیا۔ ناظرین، پھر آئی دوسری جنگ عظیم۔ 1939 سے لے کر 1945 تک ہٹلر کی جرمن فوج نے روس پر حملہ کر دیا، لیکن روس نے ہار نہیں مانی۔ سوویت عوام نے سخت مقابلہ کیا، لاکھوں کی جانیں گئیں، شہر راکھ ہو گئے، لیکن جرمن فوج کو شکست ہوئی۔ اس جنگ کے بعد دنیا کو سوویت یونین کی طاقت کا اندازہ ہوا۔ ناظرین، جنگ کے بعد دنیا دو بڑے حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک طرف امریکہ اور اس کے اتحادی، دوسری طرف سوویت یونین اور اس کے اتحادی۔ اسے سرد جنگ کہا گیا۔ دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہر میدان میں مقابلہ کرنے لگے، خلا میں، اسلحے میں، نظریات میں۔ سوویت یونین نے پہلا خلا باز بھیجا، پہلا سیٹلائٹ بھیجا، دنیا کی دوسری سپر پاور بن گئی۔ لیکن ناظرین، اندر سے دیواریں کمزور ہونے لگی تھی۔ عوام کے پاس آزادی نہ تھی، بولنے کی اجازت نہ تھی، اور معیشت خراب ہو رہی تھی۔ ہر چیز حکومت چلا رہی تھی، لیکن پیداواری نظام بوسیدہ ہوتا جا رہا تھا۔ بازاروں میں چیزیں نہ پید تھیں، لوگ قطاروں میں کھڑے ہوتے لیکن صابن یا آلو تک نہ ملتے۔ پھر ناظرین، سوویت یونین کی جنگ افغانستان کے ساتھ چھڑ گئی۔ 1979 کا سال تھا۔ سوویت یونین ایک بڑی طاقت تھا اور دنیا پر اپنا اثر پھیلانے پر لگا ہوا تھا۔ افغانستان اس وقت ایک کمزور مگر اہم ملک تھا۔ وسطی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے سنگم پر یہاں سوویت یونین کو خدشہ تھا کہ کہیں امریکہ کا اثر نہ بڑھ جائے اور یہ ملک اس کے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ اسی دوران افغانستان کی حکومت میں تبدیلیاں ہو رہی تھیں۔ ایک کمیونسٹ حکومت آ چکی تھی جو روس کی حمایتی تھی، لیکن افغان عوام اس سے حکومت سے خوش نہیں تھی۔ دیہاتوں میں شورشیں اٹھنے لگیں، لوگ اسلامی اقدار کی پامالی پر ناراض تھے اور ملک میں خانہ جنگی شروع ہو چکی تھی۔ ناظرین، سوویت یونین نے فیصلہ کیا کہ وہ براہ راست مداخلت کرے گا۔ دسمبر 1979 میں سوویت فوجیں افغانستان میں داخل ہو گئی، کابل پر قبضہ ہو گیا، اپنی مرضی کا صدر ببرک کارمل بٹھا دیا گیا۔ سوویت یونین سمجھ رہا تھا کہ چند مہینوں میں سب کچھ قابو میں آ جائے گا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا
کہ وہ ایک ایسی دلدل میں اتر گیا ہے جہاں سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ افغان عوام نے آزادی کی جنگ چھیڑ دی۔ گاؤں گاؤں، پہاڑ پہاڑ، وادی وادی میں مجاہدین اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے پاس جذبہ تھا، ایمان تھا اور زمین سے محبت۔ دنیا کی سب سے بڑی فوج کو پہاڑوں میں چھپے نوجوانوں نے چیلنج کر دیا۔ یہ صرف افغان عوام کی جنگ نہیں رہی۔ امریکہ، سعودی عرب اور پاکستان نے مجاہدین کو اسلحہ، تربیت اور پیسہ دینا شروع کر دیا۔ CIA اور ISI کا اتحاد بنا اور سوویت یونین کو افغانستان میں سخت مزاحمت کا سامنا ہوا۔ ناظرین، سوویت فوجیں جدید اسلحے، ٹینکوں اور ہیلی کاپٹروں کے ساتھ تھیں، لیکن مجاہدین ایمان اور زمین سے جڑے ہوئے تھے۔ سوویت فوجیوں کو زبان کا مسئلہ تھا، مقامی لوگوں کی حمایت نہ تھی اور تھکا دینے والی لڑائی سے وہ نفسیاتی طور پر ٹوٹنے لگے۔ روز روز لاشیں روس پہنچنے لگی، ماں باپ روتے تھے، لوگ سوال کرنے لگے اور خود روسی عوام کہنے لگے یہ اس جنگ کس کے لیے ہے۔ ناظرین، 1985 میں گورباچوف نے اقتدار سنبھالا۔ اس نے دیکھا کہ یہ جنگ اب روس کو اندر سے کھوکھلا کر رہی ہے۔ ایک طرف معیشت تباہ، دوسری طرف فوجیں بیزار اور تیسری طرف پوری دنیا میں بدنامی۔ آخرکار 1999 میں 10 سال بعد سوویت فوج کو پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ آخری روسی ٹینک افغانستان کی سرحد پار کر گیا۔ یہ وہی لمحہ تھا جب دنیا نے کہا افغانستان نے سوویت یونین کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ ناظرین، جنگ کے بعد روس میں ریاستوں نے بغاوت شروع کر دی۔ لیتھونیا، اسٹونیا، جارجیا، یوکرین، سب نے کہا ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ لوگ سڑکوں پر آ نکلے اور آخرکار 1991 میں وہ دن آ گیا جب سوویت یونین ختم ہو گیا۔ ایک صدی کا خواب، ایک سلطنت ٹوٹ گئی۔ اب سوویت یونین کی جگہ 15 آزاد ملک بنے، جن میں سب سے بڑا روس تھا۔ دوسرے جیسے یوکرین، آرمینیا، ازبکستان، قازقستان وغیرہ وغیرہ سب نے اپنا الگ جھنڈا، الگ حکومت بنا لی۔ ناظرین، آج سوویت یونین صرف تاریخ کی کتابوں میں ہے، لیکن اس کی کہانی آج بھی زندہ ہے۔ ایک عظیم طاقت جو مزدوروں کے نام پر اٹھی، طاقت کی بلندی پر پہنچی اور پھر خود اپنے نظام کی سختیوں میں ٹوٹ کر بکھر گئی۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے، میری حوصلہ افزائی کے لیے میری ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔